میں نے کہا کہ بس یہ وہی ٹیلی ویژن والا مسئلہ ہے، رمیا وطاویہ میں نے تجھ سے پیار کیا۔ کہہ سکتا میرے مدرسے میں 1500 طالب علم ہے، آپ آ جائیں، بالکل شہر سے باہر ہیں، آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں چلو لے جاتا ہوں، کوئی ایک طالب علم منتخب کرو جس کو قل واللہ یاد نہ ہو، بس جو مجھے سزا دینی آپ دے دو۔ یہ تو آپ کا علاقہ قریب ہے نا۔ ابھی میں پیر کو آ رہا تھا، کوئٹہ سے جہاز میں آ رہا تھا پیر کو، گزشتہ پیر کو، تو کراچی کا ایک بہت بڑا آدمی آپ جانتے بھی ہیں سلیم کھوکر، وہ سلیم کھوکر میرے قریب بیٹھا ہوا تھا جہاز میں، میں اپنے مزے میں پڑھ رہا تھا۔ وہ جہاز میں وہ ماسک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ ماسک بھی لگاتے ہیں۔ ہمارے بلوچوں میں جو نافرمان قسم کا سرکش جانور ہوتا ہے اس کی زمین میں جا کر کے کھاتا ہے، ادھر سے اس کی زمین کا تو اس کے منہ پہ ہم پٹی باندھتے ہیں، ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، لیکن یہاں ماسکی تو جہاز میں ہم لوگوں کو بھی ماسک لگایا، وہ بھی میرے قریب بیٹھا ہوتا، ماسک میں تو پتہ ہی نہیں چلتا، بس ایسے تھا۔ میں پڑھ رہا تھا قرآن، سيقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ میں اپنے مزے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، اب میرا گلا بیٹھ گیا، گلا میرا صحیح ہو جائے میں آپ کو قرآن سناؤں گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس سلیم کھو کر چیخ مار کر کے کھڑا ہو گیا، آدھا پارا میرا ہو گیا تھا لیکن اس وقت گلا پھر بھی صحیح تھا، چیخ مار کر کے پکڑ لیا مجھے، ارے بابا کیا ہو گیا؟ کہتے کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ بس یہ وہی ٹیلی ویژن والا مسئلہ ہے، رمیا وطاویہ میں نے تجھ سے پیار کیا۔ میں نے کہا دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نالائق ایک طالب علم ہے، یہ نالائق ایک طالب علم ہے۔ جب حضرت جعفر ابن ابی طالب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچزاد بھائی، حضرت علی کے سگے بھائی، 100 بندے یہاں سے ہجرت کر کے جب حبشہ چلے گئے، مکے والوں نے زمین ان پر تنگ کر دی، زندگی ان کی تنگ کر دی، 100 کے لگ بھگ جب یہ چلے گئے، حبشے میں جا کر کے پناہ لی کہ جب تک حتی یقضی اللہ بامری حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ جب تک کہ کوئی فتح کی صورت مسلمانوں کے لیے اللہ پاک کوئی آسانی اور سہولت پیدا کر دے۔ یہ 100 کے لگ بھگ چلے گئے، مشرکین مکہ نے یہاں سے خط لکھا حبشہ والوں کو، حبشی کو لکھا، حضرت اسحمہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے لکھا کہ یہ ہمارے باغی جنہوں نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا ہے، ان کا جو سرخیل اور ان کا جو سردار، ان کا رئیس وہ محمد ابن عبداللہ ہے، انہوں نے ہمیں پریشان کیا ہے، انہوں نے ایک نیا مذہب، نیا دین انہوں نے ایجاد کیا ہے، یہاں سے بغاوت کر کے آپ کے ملک میں دوڑ کر کے آ گئے، ہم آپ کو اپنے دوستی اور اب اس دوستی اور واسطے کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں کہ آپ ان پر زمین تنگ کر دیں، اپنے ملک سے ان کو نکالیں، اگر آپ ان کے لیے پناہ دیں گے ان کو پناہ تو پھر مسئلہ ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے، آپ کے ملک کے لیے مشکل بنے گا۔ نجاشی کو کوئی پتہ نہیں تھا، حبشہ کے بادشاہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مشرکین مکہ کا جب خط پہنچا تو اس نے بندہ بھیجا، کہا کہ جاؤ پتہ کرو یہ کون لوگ ہیں جو آخری ایک نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اس نے مکہ والے قریش کو انہوں نے پریشان کر دیا، پوری دنیا کو پریشان کر دیا، پتہ کرو کہ یہ بندہ کون ہے اور اس کے بندے یہاں آگے وہ کس قسم کے ہیں
تلاش کرتے کرتے ان کے ایلچی اور اسی طریقے پر ان کے کمانڈو تلاش کرنے کے بعد کچھ بندے مل گئے، ان میں جعفر ابن ابی طالب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 6-7 بھائی بھی تھے۔ جب ان کو لایا گیا نجاشی کی مجلس میں، آپ سے عرض کرو اسحمہ جس کا نام ہے حبشہ کے بادشاہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی تھا، نصرانی تھا، جب ان کو لا کر کے ان کے سامنے پیش کیا گیا حضرت جعفر بن ابی طالب کو، تو حضرت نجاشی نے کہا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ کہنے لگے کہ مکے کے ظلم کے ستائی ہوئی ہے، لوگوں نے ظلم کیا ہے، زمین ہم پر تنگ کر دی ہے، وہاں سے بھاگ کر کے یہاں صرف یہی سزا ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھاتے توحید کی تعلیم دیتے، نماز روزہ زکوٰۃ حج اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتے ہیں، اس کے لیے شرک کے خلاف ہے، بت پرستی کے خلاف ہے، ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہے۔ نجاشی حیران ہو گیا، کہنے لگے تمہارے اس نبی کے پاس کیا ہے؟ اس نبی کے پاس کیا ہے؟ کچھ سنائیں گے؟ حضرت جعفر ابن ابی طالب نے کہا میں سنا دیتا ہوں، ہے اللہ اکبر، کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا۔ جب یہ آیت شروع کی حضرت جعفر ابن ابی طالب نے، حضرت نجاشی رونے لگے۔ جب یہ آیت سنائی تو فرمان رو رو کر کے کہنے لگے ما اشبہہ بما انزل علی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ کلام جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ کتنا مشابہ ہے اس انجیل کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو چکا۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ لوگوں گواہ رہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے محمد پر ایمان لایا۔ اور وہ اعزاز اللہ نے دیا۔ آپ نے دیکھا جب ان کا انتقال ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا وصلوا علی اخیکم النجاشی، تمہارا بھائی حبشہ کے اندر اس کا انتقال ہو چکا ہے، اس کو اللہ نے صحابیت کا درجہ دیا، کھڑے ہو جاؤ، میں محمد اس کی نماز جنازہ تمہیں